عمل کثیر کسے کہتے ہیں کہ دوران نماز اگر انسان جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان کی جو ہے نماز ٹوٹ جائے یا کہ نہیں ٹوٹے گی، وہ کون سا عمل ہے جس کی فقہاء نے جو تعریف اور ڈیفینیشن کی ہے کہ اگر اتنا عمل کیا جائے تو دوران نماز جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اتنا عمل جو ہے وہ نہ کیا جائے تو نہیں ٹوٹتی۔ تو عمل کثیر ایسا عمل جو نماز کو توڑ دے، نمازی اگر دوران نماز کو کرتا ہے تو فقہاء نے اس کی 3 جو ہے وہ تعریفات جو ہے لکھی ہیں۔ پہلی اور راجح تعریف اور قول یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ شاید یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی آپ نماز کے دوران اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، اس طرح کو کوئی کام کرتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اسے بھی عمل کثیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری تعریف عمل کثیر کی یہ کی گئی ہے کہ وہ کام دوران نماز کرنا جو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، اس کے اندر آپ کام کریں تو دونوں ہاتھ جو آپ کے اس کے اندر مشغول ہو جائیں، جیسے کہ امامہ باندھنا، ازار باندھنا یا اس طرح کا اور کوئی کام، تو یہ سارے کام جو ہے وہ عمل کثیر میں ہی آئیں گے اور ان سے نماز جو ہے وہ انسان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور وہ کام جو عام طور پہ عرف عام میں نماز سے باہر ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو تو وہ کام جو ہے وہ عمل کثیر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اور تیسری تعریف جو کی ہے کہ 3 متواتر حرکات ایک ہی رکن کے اندر اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ بھی عمل کثیر ہے، پھر وہ چاہے ایک ہاتھ سے کی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو خارش ہوئی تو آپ نے ایک بار کھجلی کی ہے اور پھر ہاتھ باندھ لیے ہیں قیام کے دوران، اور پھر دوبارہ آپ کو کھجلی اور پھر آپ نے خارش کی ہے تو پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، یا اس طرح جو ہے آپ نے تیسری بار آپ کو یہ خارش، تو آپ نے اگر ایک ہی رکن کے اندر یہ عمل 3 بار دہرایا ہے تو یہ پراپر کرنے کی وجہ سے، مسلسل کرنے کی وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ عمل کثیر ہوگا اور اس سے بھی انسان کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس سے کم درجے کا کام ہو کہ آپ نے ایک بار یا 2 بار کیا ہاتھ کو کھول کر، تو وہ عمل کثیر نہیں ہوگا اور اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ جو ہے وہ رکوع سے اوپر نیچے آتے جاتے ہیں، سجود سے بھی اوپر نیچے آتے جاتے ہیں، اپنی قمیض کو دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دائیں بائیں سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوران نماز اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے تو پھر تو کنفرم ہے کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ اگرچہ اپنے طور پہ نماز کو ادا کر رہے ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کل ایک مشہور زمانہ مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر موبائل کی گھنٹی بج اٹھے، آپ کو کوئی کال آ گئی تو آپ اپنی اس گھنٹی کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی میوزیکل وہ جو ہے رنگ ٹون لگی ہوئی آپ کی کہ اس طرح کی لگی جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو آپ کیا اس کو بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ان تعریفات کی روح سے اور ان کے تعریفات کے مطابق اگر ایک ہاتھ سے انسان جو اپنی دائیں بائیں جیب جو ہے اس کے اندر یا فرنٹ والی، سامنے والی، سینے والی جیب ہے، تو اگر ایک ہاتھ سے جلدی سے اس کی گھنٹی کو بند کر لے تو پھر تو وہ عمل کثیر نہیں ہوگا اور نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے کہ موبائل کو نکال کر بھی دیکھ لیتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ ڈالتے ہیں جیب میں، موبائل کو باہر نکالا اور نکال کے اس کو دیکھا اور دیکھ کے پھر جو ہے وہ نمبر کو جو ہے اس کو آف کر دیتے ہیں یا اس کو بند کرتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے وہ یہ عمل کثیر ہوگا اور یہ نماز کی روح کے منافی ہو جائے گا اور نماز کو جو ہے وہ توڑ دے گا۔ لیکن اگر اس سے کم درجے کا کوئی کام ہو، ایک ہاتھ سے کیا جائے یا ایک بار ایک رکن میں کیا جائے، تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ 3 تعریفات ہیں، پراپر ایک رکن کے اندر ایک کام کو چاہے ایک ہاتھ سے 3 بار کیا جائے، دونوں ہاتھوں سے کام کیا جائے، یا عرف کے اعتبار سے عمومی طور پہ دور سے دیکھنے والا اگر دیکھے اور سمجھے کہ یہ کام جو ہے بے نمازی بندہ کر سکتا ہے، یعنی جو نماز سے باہر ہو، تو پھر بھی یہ عمل کثیر شمار ہوگا اور اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ عوام جو ہے وہ اپنی نماز اس طرح جاری رکھتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نماز نہیں ہوتی ہے۔